السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینیٹر سینئر رہنما ہیں آصف کرمانی صاحب نے۔ کرمانی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد جو ساتھ ساتھ میڈیا رپورٹ کرتا رہا وہ تو ان سے یہ لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم میں شاید کوئی دراڑ پڑ چکی ہے، یہ پڑنے والی ہے، جہاں یہ بات بھی آئی کہ نواز شریف کی واپسی سے مشروط کر دیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفے۔ لیکن جو بعد میں قیادت نے باضابطہ طور پر پریس کانفرنس سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آگاہ کیا، اس میں کہانی کچھ اور تھی۔ کیا اسٹریٹجک تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے ماضی میں جو اعتماد کا فقدان رہا دونوں جماعتوں میں، بالخصوص نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں، یا کوئی اور وجہ تھی؟ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ نون لیگ سینیٹ الیکشن میں جائے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا، اس سے متعلق بھی ذکر کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹ الیکشن میں جا رہی ہے، کیا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد بھی بن سکتا ہے سینیٹ الیکشن کے لیے، یہ بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ لیکن نظام سے موسٹ امپورٹنٹ، خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کل عمل میں لائی گئی، راہداری ریمانڈ پہ انہیں لاہور بھی منتقل کیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف صاہب کہتے ہیں، آج جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں تو یہ کیسز ختم کر دیے جائیں گے، اور ہم سب پہ انہوں نے یہ ہم سب کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ کرمانی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ کرمانی صاحب، یہ خواجہ صاحب کا اچانک کیا ہوا کہ ان کو یہ حسن اقبال کے گھر کے باہر سے اریسٹ کر لیا گیا؟ کیا انہوں نے کوئی بہت بڑا کوئی نیا جرم کیا تھا، یا ایسے ہی ہے کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں؟ شکریہ نظامی صاحب، عباسی صاحب۔ سر، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2.5 سال سے حکومت جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو مسلسل انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، اور اس سلسلے میں وہ نیب کو بھی ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہے، اور نیب پر حکومت کا دباؤ جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے۔ جہاں تک آپ نے فرمایا خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے، جی، تو وہ کافی عرصے سے ان کا بھی ایک تعاقب جاری تھا، جی جی، اور خواجہ آصف صاحب نے خود یہ بتایا ہے، جو ابھی تک ہمیں معلومات ملی ہیں، کہ ان پر یہ دباؤ تھا کہ نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں تو ان کے اور باقی، جیسے عباسی صاحب نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے جو کیسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، لیکن انہوں نے یہ ان کی دباؤ جو تھا وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کرمانی صاحب، آپ اپنی بات جاری رکھیے گا، بس یہ بتا دیں کہ صداقت علی عباسی صاحب پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ عباسی صاحب جی، کرمانی صاحب، تو یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے، جو کل خواجہ آصف صاحب پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس وقت ملک میں ایک بہت ہی زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہے، اور ایک انتقامی سیاست جو ہے اس کا ایک بہت ہی وہاں آگے جا چکی ہے حکومت۔ اور یہ کسی صورت بھی دیکھیں، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کی پالیسیز پر تنقید کرنا، عوام کی بات کرنا، عوام کو جو مہنگائی کا، غربت کا، بے روزگاری کا سامنا ہے۔ آج ہی جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں عوام کو 8 ارب اور کوئی 40 کروڑ کے قریب ٹیکہ لگا دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں، مٹی کے تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ اپوزیشن تو عوام کی جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن یہ عجیب ایک ماحول یہاں کریٹ ہو گیا ہے پچھلے 2.5 سال میں کہ جو بھی عوام کی بات کرے، جو بھی عوامی مسائل کی بات کرے، اس پر وہ ایک لیونگ بیونڈ مینز کا ایک ٹول ہے، اس کے ذریعے اس کو وہ قابو کر لیتے ہیں پکڑ کے، تاکہ اپوزیشن کی آواز بند کی جائے، تاکہ عوام کی آواز بند کی جائے۔ یہ جو ایک انتقامی سیاست کا سلسلہ ہے، اور یہ جو ایک الزامات کی سیاست اور جھوٹ کی سیاست جو پچھلے 2.5 سال سے کی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کا جو گروتھ ریٹ کدھر چلا گیا، پاکستان کی مہنگائی کا کیا عالم ہے، عام غریب آدمی جون سا تو پس کر رہ گیا، اور جن لوگوں کے لیے یہ ملک بنا تھا، قائد اعظم جن لوگوں کے لیے یہ ملک بنایا تھا، غریب کے لیے، متوسط طبقے کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، وہ تو پس کے رہ گیا ہے۔ تو یہ حکومت کی جو ترجیحات ہیں یہ انہیں تبدیل کرنا ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ خواجہ آصف کے معاملے میں عدالتیں انصاف کریں گی۔ کرمانی صاحب، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ ان کے خواجہ آصف صاحب سے کہا گیا کہ اگر آپ یہ
چھوڑ دیں نواز شریف کو تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کون کہتا ہے ایسی باتیں؟ اس کی نشاندہی نہیں کی گئی. یہ خواجہ آصف صاحب نے یہ بات آج سنا ہے کی ہے، جو میں نے بھی سوشل میڈیا پہ پڑھی ہے، میڈیا میں بھی آئی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ دباؤ کس طرف سے آ رہا ہے. ظاہر ہے حکومت کا ہی دباؤ ہوگا جی، اور کون دباؤ ڈالتا ہے. تو اس سے تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ حکومت جو ہے اس میں برداشت نہیں ہے، اور وہ ہر قیمت پر اپوزیشن کو جائز ناجائز طریقہ استعمال کر کے کچلنے پر تلی بیٹھی ہے جی. ٹھیک ہے. باسی صاحب، آصف کرمانی صاحب میرا خیال وہ ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں جو خواجہ آصف صاحب نے الزام عائد کیا تھا پرائم منسٹر پہ کہ پرائم منسٹر نے حکم دیا کہ خواجہ آصف کو فکس کر دو. خواجہ آصف صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ڈالا گیا ہم پہ کہ نواز شریف کو چھوڑ دو. کیا واقعی جو الزام یہ لگا رہے ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے حکومت استعمال کر رہی ہے، تو نیب کے پیچھے حکومت ہے؟ ہاں بھائی یہ صاحب، سپریم صاحب کورٹ بہت نے کہا شکریہ. ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو یہ کوئی پہلی دفعہ قانون استعمال ہوا ہے، نہ کوئی نیا قانون ہے، نہ کوئی پہلا بندہ اریسٹ ہوا ہے، اور نہ مجھے لگتا ہے آخری اریسٹ ہوا ہے. کئی درجنوں لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، اس میں نون لیگ کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، علیم خان بھی گئے، سبطین خان بھی گئے، جیلیں بھی کاٹ کے آئے، ضمانتوں پہ بھی آئے، بڑے چھوٹے سارے گئے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ خواجہ صاحب کی اس بات کو کیوں اہمیت دی جا رہی ہے کہ ان کو اس کے کہنے پہ پکڑا گیا. پاکستان میں جتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ یا کہتے ہیں یہ پولیس والا میرا دشمن ہے، یا کہتے ہیں مدعی میرا دشمن ہے. بھائی سیدھی بات ہے، 260 ملین روپے ان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں جو الیجڈلی باہر سے آئے ہیں، اور باہر وہ کبھی گئے نہیں ہیں. تو وہ کس بات کے پیسے ہیں؟ اور انہوں نے اگر وہ اس کا جواب ان سے مانگا جا رہا ہے کہ وہ اپنا جواب دیں، بجائے کہ اس میں سیاست نکالنے والی کوئی بات ہے. کل اگر ایسی بات ہوتی، اگر عمران خان صاحب پہ کہنے پہ ہوتا تو ان کے نیچے ایم پی اے تھے سبطین خان، ان کو وہ اریسٹ کرواتے. علیم خان ہمارے مین لاہور کے سپورٹر ہیں، ان کو ہم اریسٹ کرواتے. تو یہ جو پچھلے 10 سال کرمانی صاحب کے دور میں یہ نیب کا قانون رہا اور لوگ اریسٹ ہوتے رہے، چیئرمین ان کے دور کے ہیں اور سارا پروسیجر ان کے دور کے ہیں. اب جب ان کا بندہ کو پکڑا جائے گا تو یہ نئی باتیں کریں گے اور ہم ان کو جواب دیں گے. یہ معاملہ نیب کا، اس انڈیویجول کا اور عدالت کا. اگر عدالت سمجھتی ہے کہ نیب نے غلط پکڑا ہے تو عدالت ان کو چھوڑ دے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو جھوٹا پکڑا ہے، وہ دے کے مارے ثبوت سارے ادھر جا کے نیب کو، اور اس کے بعد کلیئر ہو کے آگے ہمیں شرمندہ کریں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو غیر ضروری امپورٹنس دے رہے ہیں کہ خواجہ صاحب گرفتار ہو گئے، پتہ نہیں کوئی ملک میں اندھیرے چھا گئے. تو یہ تو ایک انڈیویجول کا معاملہ ہے. اگر وہ 26 وہ وزیر ڈیفنس منسٹر تھے اور ان کے اکاؤنٹ میں 26 کروڑ آیا تھا، ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ مجھے جواب دینا ہے. جب ان کو نیب نے بلایا تھا تو وہ جواب دیتے. میں یہاں نیب کے بیاف پہ کیوں ان سے باتیں سنوں، یا میری حکومت کیوں سنے؟ صداقت صاحب، یہ آپ کی حکومت آئی تھی تبدیلی لانے کے لیے، ایک نئی جہت کے لیے. اب یہ جو آج کا جی نیب تو بنایا ہی پچھلی حکومتوں نے تھا، اس کا مطلب ہے کہ جو نیب کی ناانصافیاں ہیں اور جو ایک غلط قانون ہے، اس کو آپ کے خیال سے اس میں کوئی اصلاح نہیں ہونی چاہیے؟ جب کوئی اصلاح کی بات کرتا ہے آپ کہتے ہیں نارو مانگ رہے ہیں. دیکھیں، آپ کی بات بڑی اچھی ہے، دیکھنے میں سننے میں بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے نظامی صاحب. ہم نے ان کو بلایا کہ یہ نیب کے بارے میں بتائیں. جی سنیں نا، ان کو ہم نے کہا کہ نیب کی امینڈمنٹ دیں. پتہ ہے کیا امینڈمنٹ دی ہیں؟ 1 ارب سے نیچے کرپشن کو نکال دیں. آج تو پھر اگر وہ ہم نیب کی ترمیم کرتے تو آج تو اسحاق اپنا خواجہ آصف صاحب تو بچ جاتے. ان کی تو کرپشن 26 کروڑ کی ہے. 5 سال پرانی کرپشن جو اس کو ختم کر دیں. اگر کوئی نااہل ہوتا ہے کرپٹ آدمی تو اس کو 5 سال میں آنے دیں. تو جو یہ تجویز دیتے ہیں نظامی صاحب وہ پرسن سپیسیفک ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ورنہ میں وہ جو 10 تجاویز ان کی طرف سے میں بتاؤں گا، ان کے 10 بندے اس سے باہر آتے ہیں. نہیں، ہمیں پتہ ہے وہ حفظ ہیں آپ کو. شاہد خاقان باہر آتے ہیں، زرداری صاحب باہر آتے ہیں. تو کیا یہ مخلص ہے ملک کے ساتھ؟
کیا یہ نظام ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو اور مجھے شور شرابہ کرا کے یہ اپنا پتلی گلی سے راستہ چاہتے ہیں؟ تو اگر سیریس طریقے سے ان کو کوئی قانون میں سکم نظر آتا ہے اس کو یہ بیٹھے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو جو NRO چاہیے وہ ہم آپ کو 34 پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ جیسے جو دانشور ہیں ان کے سامنے، کہ دیکھیں اور آپ مجھے ٹائم دیں، میں 10 سکیں گنتا ہوں اور 10 کیس ان کے فارغ کرواتا ہوں۔ کرمانی صاحب یہ ایک مسلسل الزام لگ رہا ہے آپ پہ کہ جو آپ نے ترامیم نیب میں دی تھی وہ پرسنل اسپیسیفک جس طرح انہوں نے کہا، اور یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے تھی اور اس لیے نہیں تھی کہ ایک یہ غلط قانون ہے، اور یہ بات ان کی کسی حد تک بلا جواز ہے، نہیں درست ہے کہ یہ نیب کا قانون جب آپ لوگوں کی حکومتیں تھیں تو بنایا بھی آپ نے، پھر اس کو چیئرمین بھی لگایا اس کو، پھر اس کو دوام بھی بخشا، اس میں ترمیم بھی نہیں لائے۔ جی کرمانی صاحب، اس میں گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا جو مقدمات ہیں یا جو الزامات ہیں وہ صرف ہماری جماعت پہ ہی ان کا دباؤ چلتا ہے؟ مجھے بتائیے، چینی کی چوری کی انکوائری رپورٹ آ گئی، آٹا چوری کی انکوائری رپورٹ آ گئی، ادویات سکینڈل ہوا، ان کا پیٹرول کا سکینڈل ہوا، مجھے بتایا جائے کہ ان رپورٹوں پر ابھی تک کیوں عمل درآمد نہیں کیا گیا؟ کیا یہ لوگ جنہوں نے جہانگیر ترین، خسرو بختیار، رزاق داؤد کانفلکٹ آف انٹرسٹ جن پہ الزامات ہیں، یہ ندیم بابر جو مہنگی LNG خرید کر آج 8.5 روپے کا جو ٹیکہ قوم کو لگا دیا گیا ہے، ان کو کب نیب پکڑے گی؟ یہ کہتے ہیں نا جی کہ جی یہ شور مچا رہے ہیں، تو بھئی ہم تو ٹھیک شور مچا رہے ہیں نا کہ جو احتساب ہے جو ہو رہا ہے وہ یک طرفہ ہے۔ اور دوسری بات جہاں تک آپ نے فرمائی کہ انہوں نے کہ جی NRO، یا ہمارے تو یار کان پک گئے ہیں، ہم تو ان سے ریکویسٹ کر کر کے تھک گئے کہ ہمیں تو ایک بندہ ہی بتا دو جس نے NRO مانگا ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ پلندہ اٹھا لاتے ہیں، کچھ یہ 34 پوائنٹ تھے، یہ تھا وہ تھا۔ گزارش یہ ہے کہ آج تک ان سے کسی نے NRO نہیں مانگا، بلکہ خود حکومت جو ہے انہوں نے NRO شہباز شریف سے مانگا جا کے جیل میں۔ محمد علی درانی صاحب انہی کے اتحادی ہے نا، تو وہ گئے نہیں تھے شہباز شریف صاحب کے پاس، کس نے بھیجا تھا ان کو؟ ان کے اتحادی ہیں۔ کو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے اور صرف PDM کا ہو رہا ہے، اور جب سے PDM کی تحریک جون سی ہے اس کو عوام میں پذیرائی ملی ہے، تب سے حکومت جون سی ہے اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، یہ گھبراہٹ کا بکھلاہٹ کا شکار ہے، اور اس میں انتقامی کارروائیوں میں تیزی آ رہی ہے۔ ٹھیک بات تو اصل یہ ہے کہ جو اصل عوامی مسائل ہیں ان پر تو ان کی توجہ نہیں ہے۔ جو میں نے یہ عرض کیا، مجھے بتائے نا کہ ابھی تک ان کی کیبنٹ میں وہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں جن کے خلاف انکوائری رپورٹس آ گئی اور ان کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا، اس پہ بات نہیں کرتے جناب۔ ٹھیک، یہ عباسی صاحب کس نے بھیجا تھا درانی صاحب کو اور کس کا پیغام لے کر گئے تھے شہباز شریف صاحب کے پاس؟ دیکھیں درانی صاحب خود بتا سکتے ہیں، حکومت نے تو کہا ہے وہ ہم نے نہ بھیجا ہے نہ ہمیں ضرورت ہے، اور ہم تو پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں اگر ہم ان کو کوئی معافی دیتے ہیں تو ہمارا جو ووٹر ہے وہی نہیں ماننے کے لیے تیار۔ تو یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی چینی آٹا، دیکھیں دو باتیں ہیں، اگر آپ نے حکومت پہ کوئی الزام لگانا ہے تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آٹا چینی کی قیمتیں بڑھی ہیں اس میں بالکل ہم نے کہا ہمارے ہاں بھی کوتاہیاں اور اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، اور اس پہ جو رائٹ فورم ہے ان پہ بات بھی جاری ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ کیس نیب نہیں اٹھا رہا، وہ نہیں اٹھا رہا، اس پہ ہم ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا اشارہ حکومت کی طرف ہونا، میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ کو جواب دیں کہ علیم خان کے کیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علیم خان کا کیس اور شاہد خاقان عباسی کے کیس میں کیا فرق ہے؟ سبطین خان کے کیس میں اور دوسرے کیس میں کیا فرق ہے؟ دونوں لوگ جو ہے وہ اسی طرح کا پروسیس کیا انہوں نے سامنا کیا۔ پھر آپ نے جو 10 سال حکومت کی ہے، 10 سال مشرف کے بعد آپ نے نیب کے چیئرمین کو یہ اختیار دیا ہے کہ جب وہ مناسب سمجھیں وہ کسی کو اریسٹ کرنے کی آرڈر جاری کر دیں، تو وہ آپ کو ایک دم سے 2.5 سال میں ہمارے دور میں کیوں مروڑ اٹھ رہا ہے جب آپ کو اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ آپ نے بڑی بڑی ترمیمیں کی، آپ کے پاس اختیارات بھی تھے، آپ کے پاس 2/3 میجورٹی بھی تھی، آپ نے اپنے ذات کے لیے اپنے آپ کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے ٹینیور ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آپ نے ترمیم کی، آپ نیب میں ترمیم کر لیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نیب میں ترمیم ہونی ہے تو وہ یہ ہونی ہے کہ چوروں پہ اور کرپٹ لوگوں پہ شکنجہ اور سخت ہو،
ہاں اگر کوئی پروسیجرل امپرومنٹس کرنی ہے نظامی صاحب تو ہم تیار ہیں، لیکن تیار اس شرط پہ نہیں ہے کہ 34 پوائنٹ ختم کر دیں اور ان کے لوگ باہر آ جائیں۔ ٹھیک ہے اور نیب ایک بریک لیتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں۔ کرمانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، بریک کے بعد کرمانی صاحب کو بھی لیتے ہیں اور عباسی صاحب کو کہتے ہیں وہ دستاویز دکھا دیں، وہ 34 پوائنٹ جو انہوں نے مانگے ہیں ان کی جانب سے کسی کے دستخط ہوں، یہ 34 پوائنٹ عوام بھی سن کے ان کے کان بھی پک گئے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نون لیگ کے 2 لوگ مرتضیٰ جاوید عباسی اور سجاد اوان ان کے استعفوں سے متعلق بات کریں گے۔ اسپیکر کے سامنے سنا ہے کہ پیش ہوئے اور وہ انکاری ہیں استعفوں سے۔ بریک کے بعد بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، استعفوں سے متعلق تو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ استعفے جو ہیں وہ دے دیں، مرتضیٰ جاوید عباسی بھی اور سجاد اوان صاحب بھی، لیکن وہ اسپیکر کے پاس گئے، انہوں نے کہا سرکار یہ استعفے کسی اور نے بھیجیں، ہم نے تو دیے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو پارٹی کو دیے تھے۔ یہ کیسے غلطی ہو گئی عباسی صاحب سے؟ وہ خود ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں۔ اور ہاں، یہ اس سے پہلے کہ اس پر آیا سوال کے جواب پہ، تو کرمانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ جی میرا خیال اس کا جواب بھی دے دیں اور اس سے پہلے وہ جو بات کرنا اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ سیدھا سادہ ہے کہ بھئی استعفیٰ دینے کو کس کا دل کرتا ہے یار۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس پہ اعتراض کیا۔ شاہ محمود قریشی صف اول میں تھے جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے استعفے دیے، تو انہوں نے اسپیکر کے پاس وہ جمع کرا دیے، تو یہی اسپیکر تھے جو اپنے مرتضیٰ جاوید صاحب نہیں اس وقت اسپیکر تھے نا، یہ ایاز صادق صاحب تھے، مرتضیٰ جاوید ڈپٹی انہوں نے کہا کہ جی آپ کوئی آتا نہیں تھا، کہتا وہ آئیں اور آ کے تصدیق کر دیں، کوئی نہیں آتا تھا۔ پھر انہوں نے ایک ٹائم مقرر کیا اور وہ اس ٹائم پہ بیٹھے رہے، لیکن کوئی آیا نہیں، سوائے جاوید ہاشمی کے۔ تو یہ بھی ویسے ہی ہوا ہے کہ وہ جو واٹس ایپ پہ استعفے انہوں نے شیئر کیے ہیں، ان کے ہی کسی مخالف گروپ نے یہ بالکل ایسے ہی ہوا۔ جی کرمانی صاحب، صداقت عباسی صاحب نے فرمایا نا کہ جی یہ این آر او یہ وہ جو کاغذ تھا، جو تجاویز تھیں، جو 34 پوائنٹس یہ کہتے ہیں، وہ کم از کم سامنے رکھ دیں آپ کی اسکرین پر کہ اس پہ کہاں لکھا ہے این آر او اور کس نے مانگا۔ نمبر 1، ہاں یہ بات ان کی درست ہے کہ نیب قوانین میں ہماری یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلطی تھی کہ، اور اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ یہ نیب کا جو کالا قانون ہے اس کو کرتے، لیکن ہم بدقسمتی سے نہیں کر سکے۔ تیسری بات عباسی صاحب نے، صداقت صاحب نے فرمائی کہ جی تحقیقات جاری ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں چینی کی تو رپورٹ آ گئی ہے، انکوائری رپورٹ، آٹے کی بھی آ گئی ہے، سب چیزیں آ گئی ہیں، تو ان پر اب عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان رپورٹوں کو کب یہ آگے نیب کو بھیجیں گے ریفرنس کے لیے کہ بھئی یہ جہانگیر ترین صاحب اور یہ خسرو بختیار جو ہیں، انہوں نے چینی چوری کی اور آٹا چوری کر کے اسکینڈل کیا اور رپورٹ ان کے خلاف آئی ہیں، تو اس کو بھی کم از کم یہ پروسیس میں ڈالیں نا جی۔ ہمارے کیسز تو فوراً بھیج دیتے ہیں، وہ بھی کیسز بھیجیں۔ تو یہ میں نے گزارش کرنی تھی۔ جہاں تک آپ نے استعفوں کی بات کی، اس میں ظاہر ہے کہ وہ دونوں جو ہیں مرتضیٰ صاحب اور سجاد صاحب، انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے، اور یہ بھی بڑا ایک فنی سی سچویشن ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اس نے استعفے بھیجے نہیں ہیں، اور یہ کس طرح یہ کر دیا گیا، کیسے کیا گیا، اس کی بھی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس میں کون لوگ ملوث ہیں جنہوں نے اس طرح ان کے استعفوں کو، جو انہوں نے اپنی پارٹی کے قیادت کو بھیجے تھے، وہ اس کو اسپیکر کی طرف کیسے چلے گئے، کیسے ان کے استعفوں کو کاپی کیا گیا، چوری کیا گیا، کس طرح کیا گیا۔ تو لیکن اس میں ڈراپ سین اب یہ ہے کہ وہ آلریڈی دونوں کہہ چکے ہیں کہ جی یہ جعلی ہیں، جو بھی جس نے بھی حرکت کی ہے، اور انہوں نے یہ کوئی استعفیٰ اسپیکر کو نہیں بھیجا۔ جی عباسی صاحب، آپ کی طرف ہے سوالات سارے۔ جی کرمانی صاحب کو میں جواب دیتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جوائنٹ میٹنگ میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ میں یہ کاغذ دیا تھا، اور وہ کاغذ انہوں نے پارلیمان میں آ کے پڑھ دیا تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، آپ اپنے ٹی وی پہ شو کر دیں، جس میں 34 پوائنٹس تھے، اور ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ پرسن اسپیسیفک تھے۔ اس میں ایک تو یہ بات تھی کہ 5 سال سے پرانی کوئی کرپشن ہے، اس پہ کوئی نیب کیس نہ شروع کر سکے، تاکہ یہ جو آخری دور ہے جس میں 2 سال ہمارے 2.5 سال ہیں اور 2.5 سال شاہد خاقان سے پرانے کیسز سارے نیب نہ پکڑ سکے۔ 1999 سے پہلے جتنا
کرپشن ہوئی ہے اس کو نکال دیں، چاہے جو لنڈن فلیٹس ہیں 7 فیٹ فلیٹس، یہ اور زرداری صاحب کا وہ جو سر محل ہے وہ نکل آئے. 1 ارب کی کرپشن سے کم کو نیب سے نکال دیں، تاکہ آج جس طرح خواجہ آصف صاحب اریسٹ ہوئے ہیں یا باقی جو ٹھیک ہے عباسی صاحب یہ ہو گیا. عباسی صاحب کے کیسز ہیں، آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں یہ نہیں گزارش سن لیں بھائی صاحب، گزارش سن لیں بھائی صاحب، گزارش سن لیں. دیکھیں یہ جو آپ جو ترجمان ہیں نا، جو ٹاسک ہے آپ کا اس کا پرچار کرنا، وہ بات ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ ایک سوال ہمارا بھی ہے، کرمانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ دستاویز جس پہ دستخط ہیں ان لوگوں کے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دستخط والی دستاویز ہے تو وہ آپ واٹس ایپ کیجئے گا، ہم چلا بھی دیں گے. بنیادی طور پہ پی ڈی ایم کو آپ لوگ مرہون کہا گیا ہو کہ این آر او مانگ رہے ہیں ہم. جی بالکل. میں ایک جملہ یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے. میں آپ کو وہ دونوں تقاریر جو پارلیمان میں ڈسکس ہوئی تھی وہ بھیج سکتا ہوں، اور اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں آیا. آج تک پارلیمان میں کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے وہ پوائنٹس نہیں مانے تھے. لہذا اگر پارلیمان کے فلور پہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ حقیقت ہے، اس سے بڑا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. کسی ڈاکومنٹ اور سائن کی ضرورت نہیں ہے، پارلیمان کی تقاریر اور ریکارڈ میں موجود ہے. نہیں کرمانی صاحب، یہ ابھی عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکومنٹ موجود ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس ڈاکومنٹ میں آپ کہہ رہے ہیں سائن میری صرف یہ گزارش ہے، ہم نے انکار کر دیا. میری صرف یہ گزارش ہے کہ کم از کم وہ ہمیں تحریر دکھا دیں جس پر ہمارے کسی بندے نے این آر او مانگا ہو ان سے. باقی جو تجاویز دی گئی یہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں، ان کی سمجھ کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں جو یہ سمجھتے ہیں وہ صحیح بھی ہو. ہمیں تو ڈاکومنٹری پروف دیجئے کہ جی یہ آپ نے لکھا کہ ہمیں این آر او چاہیے. آپ جو بھلے سمجھتے رہیں، لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ جی آپ سکرین پہ چلا دیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں انہوں نے تقریر کی ہے، تو پہلے فیصلہ کر لیں کہ آپ خود ذرا کلیئر ہو جائے. مجھے موقع دینا، کرمانی صاحب مجھے موقع دیں، میں آپ کو تاکہ سننے والوں کو بات سمجھ آئے. جو 34 پوائنٹس آپ نے نیب آرڈیننس میں ترمیم کے مانگے ہیں وہ این آر او نہیں ہے بلکہ این آر او پلس ہے. اگر ہم کر دیتے فیٹف کے معاملے میں تو آج آپ عباسی صاحب لیٹس موو آن. عباسی صاحب لیٹس موو آن، آگے چلتے ہیں. مریم صاحبہ عباسی صاحب ایم این اے بن سکتی، ان کی نالی ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے عباسی صاحب یہ جواب دے دیں. آپ کی جماعت پی ڈی ایم کو کل سے ہم نے دیکھا کچھ تو آپ کے رہنما پی ڈی ایم مرحوم کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں بڑے اختلافات ہیں، دراڑیں پڑ چکی ہیں، لیکن یہ تو اپنی جو اسٹریٹجی تھی اس کے اکارڈنگ چل رہے ہیں. 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے آپ کو. تو اگر اسلام آباد کی جانب یہ بڑھتے ہیں یا اسی طرح یہ چلتے رہے تو سب اچھا ہے آپ کے اینڈ پہ، اور آپ لوگ مطمئن ہیں کہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ حکومت کا. پی ڈی ایم 3-4 باتوں پہ چلی تھی. ایک کہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے، دوسرا یہ سندھ کی گورنمنٹ توڑ دیں گے، سندھ کی اسمبلی توڑ دیں گے جس سے الیکٹورل کالج ڈسٹرب ہو جائے گا، تیسرا یہ استعفے دیں گے، اور یہ جو اور ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے. اب یہ ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ استعفے نہیں دے رہے. آج 2 بندوں کے استعفے پہنچے ہیں، مرزا جاوید عباسی صاحب اور سجاد اوان صاحب. انہوں نے اسپیکر کے گوڑے گٹے پکڑے کہ سر معذرت سے یہ آپ کے پاس غلط آ گیا، ہم نے تو کہیں اور بھیجا تھا، یہاں کیسے آ گیا. تو مریم صاحبہ نے کل کہا کہ یہ میرے شیر استعفے جا کے منہ پہ ماریں گے اور اسپیکر صاحب ایکسیپٹ کریں. آج جب اسپیکر صاحب نے ان کو بلایا تو مرزا جاوید صاحب نے ریکویسٹ کی کہ سر مجھے معاف کر دیں، یہ غلطی ہو گئی ہے. اب مجھے خبر ملی ہے کہ ایک استعفیٰ پنجاب اسپیکر کے پاس بھی پہنچ گیا ہے، ہینا پرویز بٹ صاحبہ کا، وہ بھی کل آ کے معافی. تو کون سے استعفے، کون سے سینٹ کے الیکشن، کون سی پی ڈی ایم؟ یہ تو پی ڈی ایم اسی دن فارغ ہو گئی تھی جس دن لاہور میں ان کا شو فلاپ ہو گیا تھا. اور جب انہوں نے شو فلاپ کیا تو زرداری صاحب ہمیں پتا تھا کہ نہ ریلیونٹ جے یو آئی ہے اور نہ ریلیونٹ نون لیگ ہے. ریلیونٹ وہ ہیں، ان کو لوز کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو لہٰذا آج ہم سمجھتے ہیں، ہمیں یہ پہلے ہی پتا تھا کہ پی ڈی ایم ختم ہو گیا ہے، لیکن کل پی ڈی ایم کے خاتمے کا اعلان آفیشیلی ہو گیا ہے. جی کرمانی صاحب یہ بتائیے، ایک طرف یہ خبر آئی ہے کہ میاں نواز شریف کا پاسپورٹ کی مدت ختم ہوگی تو ان کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا جائے گا نیا. اس کے کیا برکات ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک پھر نواز شریف اسٹیٹ لیس ہو جائیں گے؟ دوسرے یہ پیپلز پارٹی کے کل اجلاس میں کیا واقعی کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جب تک میاں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے ہم استعفے نہیں دیں گے؟ اچھا سر، اس میں گزارش پہلے ذرا میں کلیئرٹی کر لوں. جہاں تک استعفوں کی بات ہے، جو پی ڈی ایم کا اعلامیہ تھا اس پہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے
کہ جو استعفوں کا آپشن ہے اور لانگ مارچ جو ہے اس کے بعد استعفوں کا ایک آپشن ہے اور وہ مناسب وقت پر استعمال کیا جائے گا. اب ہم اپنے کارڈز تو ان کو شو نہیں کر سکتے کہ استعفے ہم کب دیں گے, لیکن استعفے جماعت کے ہمارے قائدین کے پاس, پنجاب اسمبلی اور باقی بھی تمام استعفے ان کے پاس پہنچ چکے ہیں, اور یہ اب ان کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کب اس کا استعمال کریں گے. نمبر ایک, جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے, نواز شریف صاحب, کل مریم بی بی نے بھی فرمایا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنا علاج مکمل کروا کے وطن واپس آئیں گے. اس دوران یہ تو دعوے کرتے تھے جی کہ ہم نواز شریف صاحب کو دسمبر میں لے آئیں گے, جنوری میں لے آئیں گے, اور ہم نے بڑا خط لکھ دیا کر دیا, تو خاطر خواہ جمع رکھیں انشاءاللہ تعالی. جی وہ تو شہزاد اکبر صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو لانے کی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کل بھی لیکن ظاہر ہے جی کہ وہ کوئی ایسا کوئی, اور پھر عدالت کی اجازت سے وہ گئے ہیں, اور اس میں کلیئرٹی کے ساتھ بڑا کلیئر لکھا ہے کہ جب یہ اپنا علاج مکمل کرا لیں گے اس کے بعد وہ تشریف لائیں گے. یہ ایک صرف ایک پروپیگنڈا ہے, اور ایک جس طرح یہ ایک الزامات ذاتیات کی جو. کرمانی صاحب یہ تو آپ مانیں گے کہ پی ڈی ایم کا کوئی ایجنڈا جو ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہے. پہلے جلسوں کی حد تک تو ٹھیک تھا, اس کے بعد آگے کچھ نہیں نظر آیا. پھر بعد از خرابی بسیار لانگ مارچ کی بات کی گئی. پہلے کہا گیا کہ ہم استعفے بھی دیں گے اور تیار ہیں اور ہمارے پاس آ گئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب قربانی کی بات بھی کی گئی, قربانی کی بات بھی کی گئی بلاول صاحب کی طرف. اب آپ بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آج آپ کے اجلاس میں بھی یہی فیصلہ ہوا کہ بائی الیکشن بھی لڑیں گے, سینٹ کے الیکشن بھی لڑیں گے. تو ایک طرف آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, ان میں بھی بھرپور حصہ لے رہے ہیں, دوسری طرف استعفیٰ دے رہے ہیں, تو عوام کو تو کنفیوژن ہوگی کہ کیا حکمت عملی ہے آپ کی. سر اس میں گزارش یہ ہے نظامی صاحب کہ بلاول صاحب نے بھی جو بات کی, انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ان کی ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں اراکین نے اپنی رائے دی, لیکن بلاول صاحب نے یہ کہا کہ استعفے جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور استعفوں کا ہم استعمال مناسب وقت پہ کریں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. اب ظاہر ہے ان کی سی ای سی کی میٹنگ ہوئی ہے, مسلم لیگ نون جو ہے اس کی بھی مشاورتی اجلاس مزید ہوگا, ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوگی, اور اس میں یہ سارے جو معاملات ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے گا. تمام پارٹیاں جو سی ہیں وہ اپنی اپنی جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کی رائے وہ وہاں ڈسکس کریں گی, لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ پی ڈی ایم کرے گی. اور لانگ مارچ کا جو تاریخ ہم نے دی ہے وہ اس پر پی ڈی ایم قائم ہے. استعفے جون سے ہیں وہ پارٹی کی قیادت کے پاس پہنچ چکے ہیں تمام لوگوں کے, اور اس کی اب ٹائمنگ کا مسئلہ ہے, اور یہ ٹائمنگ کا مسئلہ اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو مناسب وقت پر ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. لہٰذا یہ استعفوں کا جو معاملہ ایگزیکیوشن کا ہے اس کو پی ڈی ایم کے قائدین کی ثوابدید پہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ کب اور کس وقت وہ استعفے دینے کا فیصلہ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عباسی صاحب, جی عباسی صاحب سوال آپ سے یہ ہے, آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہے. آج ایم کیو ایم کے وفد سے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ملاقات ہوئی اور مردم شماری کے معاملے پہ وہ ایک ہیں, اور ایم کیو ایم نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے یہ گزارش کی کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ مردم شماری کا معاملہ اٹھائیں. آپ کی اتحادی آپ کو اشارے کروا رہے ہیں. سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو ایم کیو ایم آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہاں بھی حکومت میں بیٹھنے کا آپشن ہے. تو یہ اتحادیوں کی جانب سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, جو چیلنجز ہیں آپ کے لیے, یہ کیوں ایسا ہوتا ہے 5-6 مہینے بعد, اور کہاں پہ کمی آپ کی جانب سے رہ جاتی ہے؟ دیکھیں 2-3 باتیں آپ کی سوال. ایک تو یہ کہ یہ ہمیں تو یہ 30 دسمبر کو ہم جا رہے تھے, ہماری حکومت اسی سال میں ختم ہو رہی تھی, آر یا پار ہو رہا تھا. اب کیا ہے, سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے, ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. لانگ مارچ پیپلز پارٹی تب کرے گی اگر میاں نواز شریف صاحب آئیں گے, تو نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری, نہ میاں صاحب واپس آئیں گے اور نہ لانگ مارچ ہوگا. اب جو آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے جو ہمارے حلیف ہیں, ہماری اتحادی جماعتیں ہیں, اتحادیوں کی آپ کو ڈائنامکس کا پتہ ہے. ظاہر ہے ایک سیاست ہے, اور ہر اتحادی چاہتا ہے کہ جب کوئی مشکل ٹائم آئے تو تھوڑی سی اپنی وہ پولیٹیکل اپنی جو پوزیشننگ ہے اور مضبوط کرتے ہیں. فکر نہ کریں,
اس وقت جو ہے ایک طرف پی ڈی ایم ہے اور ایک طرف گورنمنٹ اور اس کے اتحادی ہیں, تو دونوں کے کانفیڈنس میں, دونوں کی پوزیشننگ میں, دونوں کی اسٹرینتھ میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس طرح کے حالات میں کبھی یعنی بلیک میل کر رہے ہیں آپ کو, اتحادی آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا ورڈ ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پوزیشننگ ہوتی ہے, اور سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ آپ ساتھی بھی ہوتے ہیں لیکن اپنے لیے زیادہ ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں, اور ہم اس کو سیاست کے طریقے سے ہی مینج کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کے علاوہ اس ملک میں اس وقت کوئی سیاسی آپشن نہیں ہے. یہ دو بچے ہیں, ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, ان کے پاس تجربہ بھی کوئی نہیں ہے. وہ دیکھیں مریم صاحبہ نے اتنی بڑی پارٹی آ کے مینار پاکستان میں ایکسپوز کر دی, اتنی بڑی تحریک چلانے کا واویلا کیا, اور آج وہ تتر بتر ہو گئے. مولانا اپنی پارٹی توڑوا کے بیٹھے ہیں, پی ٹی مسلم لیگ نون کو اپنے ممبرز کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے, وہ مریم صاحبہ کی بات نہیں مان رہے. پیپلز پارٹی ان سے ناراض بیٹھی ہے, وہ استعفے دینا نہیں چاہتی, وہ لانگ مارچ کرنا نہیں چاہتی, وہ دھرنا دینا نہیں چاہتی. تو کون سی پارٹی اور کون سی پی ڈی ایم؟ اس لحاظ سے سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ از دی اونلی آپشن. اور ٹھیک ہے, یہ مشکلات آتی بھی رہتی ہیں, اور ہمارے جو گورننس کے ایشوز ہیں یا اکانومی کے ایشوز ہیں, انشاءاللہ ان کو ڈیل کرنے کے بعد پی ٹی آئی اگلے 10 سال کے لیے اس ملک کو انشاءاللہ ٹھیک کرے گی. بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب. سینیٹر آصف کرمانی صاحب, آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور بعد کچھ ذکر کریں گے اسلام آباد کے امن کا بھی. اور یہ جو انٹرسٹنگ صورتحال ہے, اس میں ہم نوا جو ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں, یہ کیا ہے سارا ماجرا؟ بریک کے بعد نظامی صاحب سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, ٹریک 2 کی باتیں محمد علی دورانی صاحب کی میٹنگ کے بعد بڑی ہو رہی ہیں, لیکن مذاکرات کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. اسپیسیفکلی مذاکرات اور نون لیگ کو اگر رکھا جائے, وہ لوگ جو مفاہمت مصالحت کو پسند کرتے ہیں, وہ تو جن میں شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں, وہ بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا نام بھی آتا تھا, وہ بھی حراست میں. اور جو دوسرا بیانیہ لے کے چلتے ہیں وہ تو باہر ہیں, ایون نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ. یہ تضاد کچھ سمجھ سے باہر ہے. نہیں دیکھیں, جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے, وہ تو ایگزائل میں نا, حکومت کوشش کر رہی ہے ان کو واپس لانے کی. یہ اور بات ہے کہ ان کو جانا کس طرح کے دیا گیا, کن لوگوں نے اجازت دی, واقعی ہیلتھ کی بیسس پہ کوئی اور بھی کنسیڈریشن تھی. لیکن جو سب سے بڑا انگما ہے, مخمصہ ہے, وہ یہ ہے کہ محترم مریم جو نائب صدر بھی ہیں, عملی طور پہ پارٹی ان کے والد صاحب کی لائن پہ یہ چلا رہی ہیں, اور ہر جگہ جا رہی ہیں, میٹنگز بھی کر رہی ہیں, اور پریس کانفرنسوں کے علاوہ جلسے بھی ہو رہے ہیں جس میں انتہائی ہارڈ لائن لے رہی ہے. یعنی کہ بڑے انتہائی عقابی قسم کی باتیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, فوج کو نہیں بخشتی. دوسری طرف شہباز شریف ہیں جو بڑی بیانہ روی کی لائن لیتے ہیں. وہ مقتدر اداروں سے ٹکراؤ کے خلاف ہے, جو ان کو ملتا بھی ہے اس کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں. دورانی کو بھی یہ پیغام دیا, اور انہوں نے جو آن ریکارڈ آئی اس پہ وہ یہ تھی کہ میں یہاں بیٹھ کے جیل میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں, یعنی کڈو مینو. ہاں, لیکن دوسری طرف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود ہی بیل نہیں رہ رہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خواجہ آصف کو اریسٹ کیا گیا, اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک انجینئرنگ ہو رہی ہے, گیم کے تحت ہو رہا ہے, جیسے کہ انہوں نے کہا ان کو گیا کہ نواز شریف کو چھوڑ دو, تو اس مرحلے پہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مریم کو آپ اندر کر دیں, لیکن آپ نے شہباز شریف کو اندر کر کے پی ایم ایل این کے اندر جو بیانہ روی کی آواز تھی, اس کو تو عملی طور پہ دبا دیا نا. اب اگر شہباز شریف صاحب باہر ہو تو کیا وہ لانگ مارچ پہ کرے گا, کس طرح آگے چلے گئے؟ تو یہ کوئی میری سمجھ سے باہر ہے کہ آیا کوئی خفیات پی ایم ایل این کے ہارڈ لائنرز کی مدد کر رہا ہے, اگر دینستہ طور پہ نہیں, نہ دینستہ طور پہ, اور یہ حکومت کی ہے جس کی بھی یہ لائن ہے, یہ سمجھ سے بالا تر ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا نظامی صاحب, خلاصہ اگر اس کو میں سمرائز کروں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نون لیگ کے اندر پرو اسٹیبلشمنٹ آوازیں ہیں وہ مشکل میں ہیں, اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ آوازیں ہیں وہ
فری ہیں, کمفرٹیبل ہیں. آوازوں کا تو نہیں پتا, لیکن اس آواز کی جو آواز ہے, جو سرخیل ہے اس کی, بھائی وہ پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر ہیں, صدر ہیں مسلم لیگ کے, آپ نے پکڑ کے ان کو تن دیا ہوا ہے. اور جو ہارڈ لائنر ہے. اچھا نظامی صاحب, ایک تو یہ معاملہ ہو گیا, آپ نے ذکر کیا ہے نیشنل اسمبلی کا. اسلام آباد میں رپورٹ ہو رہا ہے پچھلے کوئی 48 گھنٹوں میں 5 افراد جان سے گئے ہیں, اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مزاحمت پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وفاقی دارالحکومت, یہ بڑا افسوسناک ہے. یہ امن عامہ جو ہے اور پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے, اور یہ کیوں ہو رہا ہے حالانکہ شیخ صاحب اتنے ایکسپیرینس منسٹر ہیں, 15ویں ان کی وزارت ہے. شیخ صاحب کو تختہ مشق بنایا گیا. نہیں نظامی صاحب, وہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ذرا آپ دیکھیں, ریلوے میں روز حادثے ہوتے تھے. جی, ٹی ریل ہوئے, بڑے بڑے حادثے ہوئے, اور رائل پام کا مسئلہ چلتا رہا, کچھ نہیں ہوا. کبھی کسی نے کہا کہ شیخ صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دیں؟ ہم نے, آپ نے کہا, حکومت سے کسی نے کہا, اور اب ان کی ترقی ہو گئی ہے وزیر داخلہ بن. آپ وزیر داخلہ ہیں تو یہ کام شروع ہو گیا. نہیں نظامی صاحب دیکھیں, جو گراؤنڈ ریئلٹی یہ اس حکومت میں ہو رہا ہے جو پرفارمنس کے فارم بھروا لیے وزیروں سے, ایویلویشن کے. نہیں لیکن سوال بنیادی طور پہ یہ ہے, شیخ صاحب تو ابھی آئے, اب 1.5 سال سے ایس ایس پی آپریشن ہی نہیں ہے اسلام آباد میں. بھائی بات یہی میں عرض کر رہا ہوں نا, اب شیخ صاحب نے وہاں ناکے ہٹوا دیے. اصل بات بتایا نا آپ جی, کہ وہاں پہ شاید 2 یا 3 کے باقی ناکے ہٹوا دیے. اب ناکے ہٹنے کا مطلب ہے کہ جو یہ کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کو رات کو اسلحہ اور باقی چیزیں جو ہے, دن کو بھی فور دیٹ میٹر, اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کی کھلی آزادی ہو گئی ہے. وہ کہاں جائیں, کیا کریں. اور پولیس جو اور انٹیلیجنس ادارے وہ یہ خواجہ صاحب ٹائپ لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بجائے اپنا کام کرنے کا. ویسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیف سٹی جو ہے اس کے سارے کیمرے آپریشنل کر دیے, لیکن یہ افسوسناک ہے, یہ قابو کرنا ہوگا حکومت کو. نظامی صاحب, کل کا جو ایونٹ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, کیا پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کر اس طرح رپورٹ کروایا کہ نواز شریف کی واپسی سے مشروط کیا جائے, کیونکہ ماضی میں اعتماد کا فقدان یہ بات یہ ہے کہ وہاں باتیں تو ساری ہوئی ہے, وہی ہوگی. جیسے میں نے شاید کل ہی عرض کیا تھا آپ سے جی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کی ضد ہے. جو پی ایم ایل این کا اجلاس ہوا آج, اس میں پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی سخت تنقید ہوئی. شکریہ, آپ کو معلوم ہے یا نہیں جی, ان کے رول پر, اور یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اتحاد جو ہے یہ وقتی ہے, لیکن بہرحال اس وقت تو اتحاد ہے. اور جو پیپلز پارٹی کا جو اعلامیہ ہے اس میں ایسی ہوکش بات نہیں ہے کوئی. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. مریم صاحبہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے لیے گئی ہیں. مولانا صاحب کیا ہے, 27 دسمبر کے جلسے میں بھی نہیں گئے, اور ایک خاموشی ہے اور پراسرار خاموشی ہے. کسی سے ناراض ہیں؟ میرے خیال سے وہ بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی سے ناراض ہے, اور پی ایم ایل این سے بھی کسی حد تک. مطلب زرداری صاحب سے ناراض ہیں؟ پیپلز پارٹی زرداری صاحب ہے نا. دیکھیں نا, یہ تو بات واضح ہو گئی نا کہ ساری جو چیس گیم ہے وہ زرداری صاحب کے پاس جو بادشاہ ہوتا ہے وہ خود ہے, یا ترپ کا پتا ہے اگر کارڈ کے بعد, تو وہ اپنی گیم کھیلتے ہیں. اور اس میں جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ جیلیں بھرنے سے علاوہ بھی کوئی نواز شریف کو, عمران خان کو نکالنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑے گئے. اور اس صورتحال میں جو مولانا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا ملو اینڈ فالو. 31 تاریخ کے بعد سب لوگ استعفیٰ دیتے جا. مولانا ہو یا مریم ان میں ایک قدر مشترک. جی, کیا دونوں اسمبلی سے باہر. تو وہ تو اپنے ایم این ایس کو. لیکن نظامی صاحب کم ٹو دا پوائنٹ, آپ نے ایک بات کی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو مزید بات نہ کریں, لیکن عوام جاننا چاہتے ہیں, میں نہیں. آپ نے کہا کہ مولانا پیپلز پارٹی سے کچھ ناراض ہیں. ٹھیک ہے, یہ ناراضی کی نوعیت کیا ہے؟ یہ 1-2 رابطوں سے بحال ہو جائے گی یا کچھ لمبی ناراضی کی نوعیت یہ ہے کہ ان کو منایا آ کے, مولانا کو منایا جائے. اور اس کی ایک پہلی قسط جو ہے, آپ نے مریم آج چلی گئی ان کی طرف,
بلاول بھی جا کے مل آئیں گے. تو کیونکہ مولانا ان کے لیے ناگزیر بھی ہیں. دیکھیں نا مولانا نے ایک بہت بڑا کام کیا جس پہ سب کو حیرانگی ہے کہ وہ مریم کو نڈورا پہنچا دیا انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی پہ. تو وہ مولانا ہی ہیں بنا احتیاط. مولانا آج کے دور کے نواب زادہ نصر اللہ. آپ کو یاد ہے کہ نواب زادہ نصر اللہ ایسے اپوزیشن کو اکٹھا کیا کرتے تھے, پی این اے لے لیں, اس سے پہلے یو ڈی ایف لے لیں. اب نظامی صاحب وہ خدا ان کے درجات بلند کرے, لیکن وہ یہ بھی تو ہے کہ وہ جمہوریت کے جتنے حامی تھے آمریت کے بھی اتنے ہی تھے. تو اب نہیں ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ اپنی جدوجہد سے جمہوریت بھی حال کرتے ہیں پھر وہ آمریت کی کوشش کرتے ہیں, جمہوریت کی لیے آمریت آتی ہے تو جمہوریت کے لیے کوشش کرتے ہیں, تو وہ زندہ رہتے ہیں. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.